بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصوم یعنی ھذا کتاب فی بیان احکام الصوم، روزوں کے احکام کے بیان میں یہ کتاب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو عبادات ارکان ایمان ہیں وہ 4 ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ ان 4 عبادات میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کا بیان پہلے فرمایا، اس لیے کہ نماز کا ذکر قرآن میں ایمان سے متصل اور ایمان کے بعد ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اور حدیث میں بھی ایمان کے بعد نماز کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی 5: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ بعد میں وایتاء الزکاۃ۔ اس لیے سب سے پہلے نماز کا بیان اور اس کے بعد زکوٰۃ کا بیان۔ وجہ وہی ہے کہ چونکہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد ہے، اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، اور قرآن میں بھی نماز کے بعد ایتاء زکوٰۃ کا حکم ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ زکوٰۃ کے بعد حج کا ذکر کیا، اس لیے کہ نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ ان چار میں 2 عبادت بدنیہ ہیں، وہ نماز اور روزہ، اور ایک عبادت مالیہ ہے، محض عبادت مالیہ، وہ ہے زکوٰۃ، اور ایک وہ ہے جو بدنیہ اور مالیہ دونوں کا مجموعہ مرکب ہے، وہ حج ہے۔ تو جب زکوٰۃ کا ذکر کیا جو زکوٰۃ کی عبادت مالیہ ہے، تو اس کے بعد حج کا ذکر کیا، اس لیے کہ حج جس طریقے سے عبادت بدنیہ ہے ویسے ہی عبادت مالیہ بھی ہے۔ تو عبادت مالیہ میں اشتراک کی وجہ سے زکوٰۃ کے بعد حج کا ذکر فرمایا۔ اب آخر میں روزہ ہی باقی رہا، اس لیے آخر میں روزے کا ذکر فرمایا۔ اس حسن ترتیب کی وجہ کو ذہن نشین رکھیے گا۔ علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے یہ وجہ ذکر کی ہے۔ صوم لغتاً باز رہنے کے معنی میں ہے، اپنے کو باز رکھنا، جیسے انی نظرت للرحمن الصوما، تو صوما کے معنی یہاں پر سکوتا، کہ میں نے اللہ رب العزت کے لیے خاموشی کی نظر مانی ہے، اور پہلی امت میں خاموش رہنے سے بھی روزہ ہوتا تھا۔
شریعت میں کھانے پینے اور مجامعت کے متعلقات سے اپنے کو باز رکھنا طلوع فجر سے طلوع غروب شمس تک، طلوع فجر سے غروب شمس تک اپنے کو کھانے پینے اور جماع اور ملحقات جماع سے بنیت روزہ باز رکھنے کا نام بنیت مخصوص باز رکھنے کا نام شرعاً روزہ ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ نے ذکر کیا کہ الصوم هو الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس۔ ایک بات یاد رکھیے کہ ابتداءً اسلام میں عاشوراء کا روزہ فرض کیا گیا تھا، پھر بعد میں ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ فرض ہوا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، یہ روایت امام بہقی نے کی ہے۔ اور جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو ابتدا میں اختیار تھا کہ روزہ رکھے اور یا صدقہ فطر کی مقدار مسکینوں پر صدقہ کر دے، اور بعد میں یہ سب منسوخ ہو گیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ہاں، اور سن 2 ہجری کے ماہ شعبان میں اور ماہ شعبان کی 10 تاریخ میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 رمضان روزے رکھے۔ اب حدیث مبارک سنیے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک باب قائم کیا، باب وجوب صوم رمضان۔ یہ باب ہے ماہ رمضان کے روزے کے وجوب کے بیان میں۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، اس امید پر تم سے یہ امید، اس امید پر تم روزے رکھو کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت کریمہ پیش کی، اور یہ آیت کریمہ چند امور کو متضمن ہے۔ ایک تو یہ کہ رمضان کے روزے کی فرضیت اللہ رب العزت جل جلالہ کے اس ارشاد سے ہے، کتب علیکم الصیام، اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ روزے ہم سے پہلے دیگر امتوں پر بھی فرض تھے، اور یہ بتانا بھی ہے کہ روزے یہ تقوی تک پہنچانے والے ہیں، اس لیے کہ
روزہ وہ نیکی ہے جو انسان کو ان بہت سارے گناہوں سے باز رکھتی ہے جس کی طرف انسان کا نفس داعی ہوتا ہے، اور روزے میں بدن کا تزکیہ ہے اور رائے شیطان کو مسدود کرنا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ اور یہ جو فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، یہ تشبیہ اصل وجوب میں ہے، مقدار واجب میں نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایام بیض کے روزے رکھتے، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے، اور عاشورہ کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر تھا، ہر ایک امت پر روزہ رہا۔ اور یہ تشبیہ من کل وجہ تسویہ کی مقتضی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون القمر لیلۃ البدر، تو یہ تشبیہ رؤیت کی رؤیت سے ہے، مرئی کی مرئی سے نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ کہ یہ تشبیہ اصل اور مقدار وقت سب میں ہے، پہلوں پر بھی روزہ رمضان ہی کا تھا، لیکن انہوں نے ایام کی تعداد میں اضافہ کیا، اور جب ماہ رمضان گرمی کے ایام میں آیا تو انہوں نے موسم اعتدال کی طرف منتقل کر دیا۔ امام شافعی سے یہ کہ نصارہ پر ماہ رمضان کا روزہ فرض تھا، جیسے کہ ہم پر فرض ہے، اور انہوں نے اس کو موسم بہار کی طرف منتقل کیا۔ ہاں، اور انہوں نے منتقل کرنے کی وجہ سے 10 روزوں کا اور اضافہ کر دیا، اور ان کا ایک بڑا پادری بیمار ہو گیا، اس نے یہ نظر مانی کہ اگر میں صحیح ہو گیا تو 10 روزے رکھوں گا، تو پھر 10 روزے اور بڑھا کر کے پھر 50 روزے انہوں نے کر لیے۔ قرآن کریم نے آگے ارشاد فرمایا ایام معدودات، اس سے معلوم ہوا کہ فرض ایام معدودات ہے، اور پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، اس سے یہ معلوم ہوا کہ روزوں کی تعداد 30 دن کی ہے، اور 30 دن کے روزوں کی حکمت علامہ عینی علیہ الرحمت والرضوان نے یہ بیان فرمائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شجر ممنوعہ سے کھایا تو اس شجر ممنوعہ کا اثر آپ کے شکم مبارک میں 30 دن رہا۔ جب اللہ رب العزت جل جلالہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی تو آپ کو 30 دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن طلحة ابن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الراس فقال يا رسول الله اخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة، فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام، فقال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فقال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام،
قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. یہ حدیث کتاب الایمان میں گزر چکی ہے، جو باب تھا باب الزکاة من الاسلام. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں ہے اخبرنی ما فرض اللہ علی من الصیام فقال شہر رمضان. اس حدیث کے راویوں کا ذکر پہلے گزر گیا ہے. امام بخاری کے شیخ قتیبہ ابن سعید ہیں، ان کے شیخ اسماعیل ابن جعفر ہیں. انہوں نے روایت کی ابو سہیل سے. ابو سہیل یہ نافع ابن مالک ابن عامر ہیں اور ان کے والد مالک ابن عامر ہے. اور طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. فرماتی ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی اسماعیل ابن جعفر نے، انہوں نے روایت کی ابو سہیل سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے. والد کا نام ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، مالک ابن ابی عامر. مالک ابن عامر وہ روایت کرتے ہیں طلحہ ابن عبید اللہ سے. ایک عرابی نبی کریم علیہ السلام انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں. تو فرمایا کہ 5 نمازیں، الا ان تطوع شیئا، مگر یہ کہ تم مزید اور نفلی نماز پڑھو. تو پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر روزے کتنے فرض کیے ہیں. تو فرمایا رمضان کے مہینے کے، مگر یہ کہ تم اپنی طرف سے مزید نفلی روزے رکھو. پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر زکوٰۃ کتنی فرض کی ہے. تو فاخبرہ رسول اللہ، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو شرائع اسلام، احکام اسلام کی خبر دی، یعنی زکوٰۃ کی بھی اور مقدار زکوٰۃ کی بھی اور حج وغیرہ جو اور احکام اسلام ہیں ان کی خبر دی. قال، تو ان عرابی نے کہا والذی اکرمک، قسم اس ذات کی جس نے آپ کو مکرم کیا، لا اتطوع شیئا ولا انقص، میں نہ اس سے کچھ زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا جو اللہ رب العزت نے آپ پر فرض کیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گئے اگر سچے ہوں. یا فرمایا دخل الجنت ان صدقہ، جنت میں داخل ہو جائیں گے اگر سچے ہوں. اب نبی کریم علیہ السلام نے ان کے جنت میں داخل ہونے یا کامیاب ہونے کی خبر دی اور فرمایا کہ اگر اپنے اس قول میں سچے ہوں. کون سا قول؟ لا اتطوع شیئا ولا انقص مما فرض اللہ علیہ شیئا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر نفلی نماز پڑھیں یا مزید صدقہ نافلہ ادا کریں اور یا مزید نفلی روزے رکھیں تو بدرجہ اولا یہ جنتی ہوں گے اور کامیاب ہوں گے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك
वकान अब्दुल्ला ला यसूमुहु इल्ला अन युवाफिक सौमहु। मुताबकत तर्जमतुल बाब से फलम्मा फ़ुरिज़ा रमज़ान इस कौल में है। इस हदीस के रावियों में इस्माईल ये इब्न उलैया हैं, अयूब सख्तियानी हैं। आशूरा ओ ममदूद पढ़ें और आशूरा मकसूर, 10वीं मुहर्रम। फरमाते इमाम बुखारी कि हमसे हदीस बयान की मुसद्दद ने, उन्होंने कहा कि हमसे हदीस बयान की इस्माईल इब्न उलैया ने। वो रिवायत करते हैं अयूब सख्तियानी से, वो नाफे से, वो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा 10वीं मुहर्रम का। वह अमरा बेसियामी, और आशूरा का रोज़ा रखने का हुक्म दिया। वह अमरा बेसियामी, इस बात की दलील है कि पहले आशूरा का रोज़ा फ़र्ज़ था और बाद में उसकी फ़र्ज़ियत रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत से मनसूख हो गई। फरमाती वकान अब्दुल्ला, इस हदीस के रावी अब्दुल्ला इब्न उमर ला यसूमुहु, आशूरा का रोज़ा नहीं रखते थे। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का आशूरा का रोज़ा छोड़ना इस वजह से था कि आप इस बात को नापसंद करते थे कि इस्लाम में आशूरा के दिन की ऐसी ताज़ीम की जाए जैसी ताज़ीम अय्याम जाहिलियत में की जाती थी। लेकिन ये बात ज़हन नशीन रखें कि अब्दुल्ला इब्न उमर का आशूरा का रोज़ा तर्क करना ये आशूरा के रोज़े के अदम जवाज़ की दलील नहीं है। इसलिए कि जो आशूरा का रोज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से सवाब की नियत से रखे और उसका इरादा अहले शिरक की सुन्नत के इह्या का ना हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू के नज़दीक उसके लिए अजर अज़ीम है। मकरूह नहीं है बल्कि अजर अज़ीम का बाइस है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आशूरा के रोज़े को नापसंद करना ये ऐसे ही है कि जैसे कि रजब के रोज़े को कोई नापसंद करे, है ना, नापसंद करे। इस एतबार से कि रजब के महीने की ताज़ीम दौर जाहिलियत में की जाती थी, तो अब इसकी ताज़ीम इस्लाम में करके दौर जाहिलियत की ताज़ीम को ज़िंदा किया जाए, इस एतबार से उसको नापसंद करे। हाँ, वरना आशूरा के रोज़े की फ़जीलतें आपने पढ़ी हैं और मालूम है। फरमाती हैं इल्ला अन युवाफ़िक़ सौमा, मगर जब के आशूरा का दिन उनके रोज़े के दिन के मुवाफ़िक़ हो जाता। यानी मसलन अगर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जुमेरात या जुमा या पीर के दिन का रोज़ा रखते और उस मुअय्यन दिन का रोज़ा रखने के आदी थे, अगर इत्तेफाक से इनके रोज़े के दिन पर आशूरा का दिन पड़ जाता तो आप उस दिन रोज़ा रखते, मगर इसलिए नहीं कि ये आशूरा का दिन है, बल्कि इस वजह से कि वो इस दिन के रोज़ा रखने की उनकी पहले से आदत थी। हाँ,
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، اور اعلان نبوت کے بعد آپ نے یہ روزہ ترک فرما دیا۔ اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو یہود نے بتایا کہ یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی ان کے دشمنوں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کے حقدار ہیں علیہ السلام۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے قریش کے ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھتے، اور جب اعلان نبوت ہو گیا تو آپ نے اس روزے کو ترک کر دیا۔ اور جب آپ نے ہجرت کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ روزہ تھا، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے فرمایا من شاء فلیصم ومن شاء افطر۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن عراق بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية۔ حضرت عروہ ابن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ قریش عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے ایام جاہلیت میں۔ ثم امر رسول اللہ، پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس کے روزہ رکھنے کا حکم دیا حتیٰ فرض رمضان، یہاں تک کہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے۔ تو نبی کریم وقالا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من شاء فلیصم ومن شاء افطر، جو چاہے وہ عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے وہ افطار کرے، روزہ نہ رکھے۔ فمن شاء فلیصم ومن شاء افطر، فمن شاء فلیصم میں آپ نبی کریم علیہ السلام کے کلام کا اعزاز دیکھیے کہ فمن شاء ومن شاء فلیصم امر کے ساتھ ہے فلیصم، ومن شاء افطر، افطر یہ فعل ماضی کے ساتھ ہے۔ اس اسلوب کلام میں یہ بتانا ہے کہ روزے کی جانب ارجح ہے اور وہی مطلوب ہے، گویا کہ روزہ رکھنا عاشورہ کا یہ بہتر ہے، اور اس میں اشعار ہے اس طرف کہ عاشورہ کا روزہ جو ہے مندوب ہے۔ باب فضل الصوم، یہ باب ہے روزے کی فضیلت کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام جنہ فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتم فليقل إني صائم مرتين۔ اس حدیث کے راویوں کا ذکر بار بار گزر چکا ہے۔ ابو الزناد عبداللہ ابن زکوان ہیں، عارج عبد الرحمن ابن ہرمز ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنت، روزہ ڈھال ہے، ڈھال، جنہ ہر ڈھانکنے والی چیز، اسی لیے جن کو جن بولتے ہیں چونکہ وہ نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، اور باغ کو جنت بولتے ہیں اس لیے کہ وہ درختوں کے پتوں سے ڈھکا ہوتا ہے، اور جنت کو جنت بولتے ہیں اس لیے کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، روزے ڈھال ہیں، کیسے ڈھال ہیں؟ جہنم سے، اس لیے کہ روزے میں شہوات سے انسان اپنے کو باز رکھتا ہے، والنار محفوفۃ بالشہوات، اور جہنم شہوتوں سے ڈھانک دی گئی ہے۔ حدیث پاک میں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اس لیے گویا کہ جو انسان روزے میں شہوتوں سے بچے گا، کھانے پینے اور مجامعت کی شہوتوں سے بچے گا، تو گویا کہ وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور اس کا روزہ جہنم سے اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ اور ابن اسیر نے کہا کہ روزے کے ڈھال ہونے کا معنی یہ ہے کہ روزہ روزے دار کو شہوتوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اللہ حضرت قاضی عیاض نے فرمایا کہ روزہ انسان کو گناہوں سے اور یا جہنم سے یا ان سب سے محفوظ رکھتا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فلا یرفث ولا یجہل، کہ جو انسان روزے سے ہو وہ فحش کلامی نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے، ولا یجہل، اور افعال جاہلیت میں سے کوئی کام نہ کرے، جیسے کہ ٹھٹا کرنا اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہونا۔ فلا یرفث ولا یجہل، نہ تو وہ فحش کلام کرے، ولا یجہل، اور نہ ہی وہ جاہلیت والے کام کرے۔ ہاں، اور اس کے بعد وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَ أَوْ شَاتَمَ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْن، تو 2 بار کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اس سے جھگڑا کرے تو یہ خود جھگڑا نہ کرے، یا اگر کوئی اسے گالی گلوچ کرے تو یہ اس سے گالی گلوچ نہ کرے، بلکہ اس سے کوئی بات نہ کرے، اور یہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ دوسری روایت میں یہ ہے فَإِن شَاتَمَكَ أَحَدٌ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، کہ اگر تم سے کوئی روزے کی حالت میں گالی دے تم کو، یا کوئی برا کہے تو اس کی گالی کا جواب گالی سے مت دینا، بلکہ یہ کہہ دو انی صائم۔ وَإِن كُنْتَ جَالِسًا فَاجْلِسْ وَإِن كُنْتَ قَائِمًا فَاجْلِسْ، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ اور ایک روایت میں یہ وَإِن جَعَلَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر تم سے کوئی نادانی والی بات کہے اور وہ روزے سے ہو جس سے کہی جائے تو وہ یہ کہہ دے انی صائم، کہ میں روزے دار ہوں۔ اب یہ یا تو زبان سے کہے، زبان سے، کہ تاکہ جو نہیں جانتا ہے کہ یہ روزے سے ہے وہ جان لے کہ یہ روزے سے ہے، اور وہ بیہودہ بکواس سے باز رہے۔ اور یہ کہ
یہ کہے کہ میں دل میں ہوں، یعنی دل میں کہے کہ میں روزے سے ہوں، لہذا میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنا روزہ مکروہ کر لوں اس کی گالیوں کا جواب دے کر۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ نفل روزے میں اور فرض روزے میں فرق ہے۔ اگر فرض روزہ ہو تو زبان سے کہے انی صائم، اور نفل روزہ ہو تو دل میں کہے کہ میں روزے سے ہوں، مجھے اس کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ لڑائی جھگڑا جہالت کی باتیں یہ تمام حالات میں ممنوع ہیں، لیکن روزے کی حالت میں اس کی نہیں اور زیادہ مؤکد ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا خلوف، خا کے ضمہ کے ساتھ، لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ تعالی من ریح المسک۔ خلوف بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ میں جو بو آتی ہے اسے بولتے ہیں خلوف۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی کہ جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، بے شک روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبض و قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک مطلب یہ کہ دنیا ہی میں اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی بو کی قدر مشک سے زیادہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت آخرت میں اس بو کا بدلہ اور ثواب خوشبو سے عطا فرمائے گا جو مشک سے زیادہ عمدہ ہوگی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو روزے دار کے منہ سے ایسی خوشبو آئے گی جو مشک سے بھی بہتر ہوگی، جو مشک سے بھی بہتر ہوگی۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد فرشتوں کے حق میں ہے، کہ مراد یہ ہے کہ فرشتے روزے دار کے منہ کی بو اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں جتنی مشک کی خوشبو پسند کرتے ہیں۔ اور علامہ بغوی نے یہ فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ روزے دار کی یہ ثنا ہے، اور اللہ رب العزت اس کے فعل صوم سے راضی ہے۔ ہاں، اور ایک قول ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آخرت میں ہوگا، جیسے کہ شہید کے خون کے بارے میں ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں اس کی وضاحت ہے کہ اس کے الفاظ یہ لا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ یوم القیامہ۔ اور ایک روایت یہ ہے جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ یہ اس امت کی فضیلت ہے، فَإِنَّ خُلُوفَ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ۔ حدیث پاک ہے۔ علامہ عینی علیہ رحمت والرضوان نے فرمایا لا مانع من ان يكون ذلك في الدنيا والآخرہ، اس سے کوئی معنی نہیں ہے کہ اس کے منہ کی خوشبو مشک سے بہتر دنیا میں بھی ہو
اور آخرت میں بھی ہو۔ آگے یترکو طعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ۔ فرماتی ہیں نبی کریم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے روزے دار میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت چھوڑ دیتا ہے۔ الصیام لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ میرا بندہ میرے لیے میری وجہ سے کھانا پینا اور اپنی شہوتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں کہ قول اللہ رب العزت کا ہو اور بیان کرنے والے نبی کریم علیہ السلام ہو۔ اب رہا یہ کہ حدیث قدسی اور قرآن میں کیا فرق ہے، تو علامہ عینی علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا کہ قرآن کے الفاظ اور اس کے نظم معجز ہے، اور قرآن بواسطہ جبریل علیہ السلام نازل ہوتا ہے، اور حدیث قدسی کی نظم غیر معجز ہے اور بلا واسطہ جبریل امین ہوتی ہے، اور اس کا نام حدیث قدسی، حدیث ربانی، حدیث الہی رکھا جاتا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ پھر تو تمام احادیث سب حدیث قدسی ہو جائیں گی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو فرق یہ ہے دونوں میں کہ حدیث قدسی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اللہ رب العزت کی طرف ہے، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے سرکار اس کی روایت کرتے ہیں برخلاف اور احادیث کے۔ فرمایا اللہ رب العزت جل جلالہ نے الصیام لی، روزہ میرے ہی لیے ہے، روزہ میرے ہی لیے ہے نا۔ ایک دوسری روایت میں سعید ابن منصور سے ہے کل عمل ابن آدم ہوا لہو الا الصیام فہو لی، کہ انسان بنی آدم کا ہر ایک عمل اس کے لیے ہوتا سوائے روزوں کے، کہ روزے میرے لیے ہیں، وانا اجزی بھی، اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ وانا اجزی بھی یہ اس کے کثرت ثواب کا بیان ہے، اس لیے کہ کریم جب خبر دے کہ فلاں کام میں کرتا ہوں یا فلاں عمل کی جزا میں دیتا ہوں، تو اس کا مقتضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جزا عظیم اور وسیع ہے۔ اور علامہ عینی علی رحمت و رضوان نے یہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بی، کا مطلب یہ ہے کہ انا اجازی لا غیری، کہ روزے کی جزا میں خود دوں گا برخلاف اور دیگر عبادتوں کے، اس لیے کہ ان کی جزا دینا کبھی فرشتوں کے سپرد ہو جاتا ہے۔ اور الصوم لی کا بعض علماء نے یہ مطلب بتایا کہ روزے میں کوئی ریا داخل نہیں ہوتی برخلاف دیگر عمل کے، اس لیے کہ نماز ریاکاری کے لیے ہو سکتی ہے، زکوٰۃ کا دینا اس میں ریا ہو سکتی ہے، حج کرنا اس میں ریا کا دخل ہو سکتا ہے، مگر روزے میں چونکہ کوئی عمل نہیں ہے بلکہ ترک عمل ہے، کھانے پینے اور مجامعت سے اپنے کو باز رکھنا ہے، اس لیے اس روزے میں کوئی ریا نہیں ہے۔ دوسرا عمل کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن روزہ یہ اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے،
اسی لیے ایک امام زہری نے مرسلاً نبی کریم کا یہ ارشاد نقل فرمایا، لیس فی الصوم ریاء، روزے میں ریا نہیں ہے۔ ہاں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت ہے ان کے الفاظ یہ ہیں، الصیام لا ریاء فی، روزے میں کوئی ریا نہیں ہے، روزہ رکھنے میں ریا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کہے کہ انی صائم، میں روزے دار ہوں، تو یہاں پر ریا داخل ہو سکتی ہے من جہت الاخبار، خبر دینے کے اعتبار سے، لیکن روزہ رکھنے میں اس میں کوئی عمل، کوئی ریا نہیں ہے۔ اور علامہ طبری نے فرمایا کہ تمام اعمال میں ریا داخل ہو جاتی ہے، لیکن روزہ اس پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہوتا، روزہ صرف اللہ رب العزت جل جلالہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا حدیث پاک میں، یدعو شہوتہ من اجلی، میری وجہ سے، میرے لیے وہ اپنی شہوت کو ترک کرتا ہے۔ اور الصوم، الصیام لی کا ایک معنی دوسرا بھی بعض علماء نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ سجدہ یا مال صدقہ وغیرہ یہ دیگر معبودان باطلہ کے لیے بھی لوگ کرتے تھے، مگر یہ روزہ کسی دوسرے کے لیے کبھی نہیں رکھا گیا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الصیام لی، روزہ خاص میرے ہی لیے ہے، روزہ خاص میرے ہی لیے ہے۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ والحسنہ بعشر امثالہا، نیکیاں پر 10 گنا ثواب ملتا ہے۔ یہ بخاری میں یہاں پر مختصر ہے، والحسنۃ بعشر امثالہا، پوری حدیث یہ کل حسنۃ بعشر امثالہا الی 700 ضعف الا الصیام فهو لی وانا اجزی بہ، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے، 700 گنا تک، الا الصیام، سوائے روزے کے، فهو لی، تو روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی اس پر جزا دیتا ہوں۔ یعنی 700 گنا تک نیکی کا ثواب ملتا ہے، 700 گنا تک اس سے روزہ مخصوص ہے۔ روزہ کا ثواب 700 گنا ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس پر بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، بے حساب اجر عطا فرماتا ہے، 700 گنا سے بھی زیادہ۔ کتنا زیادہ، اس کی کوئی تعیین و تخصیص نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ روزے 4 قسموں کے ہیں۔ ایک ہے عوام کا روزہ، وہ کھانے پینے اور مجامعت سے اپنے کو باز رکھنا ہے۔ ایک ہے خواص العوام کا روزہ، یہ کھانے پینے اور مجامعت سے باز رہنا ہے، اور ساتھ میں محرمات جو اقوال و افعال ہیں اس سے باز رہنا ہے۔ اور ایک ہے صیام الخواص، وہ
اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے ذکر اور اس کی عبادت کے علاوہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے. اور ایک ہے خواص الخواص کا روزہ، وہ غیر اللہ سے روزہ ہے، غیر اللہ کی طرف التفات بالکل نہ ہو. اور اس روزے کا افطار تو قیامت ہی کے دن ہوگا اللہ رب العزت کی رویت سے. باب الصوم کفارۃ، یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ روزہ کفارہ ہے گناہوں کے لیے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا جامع عن ابی وائل عن حذیفہ قال قال عمر من يحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ. قال حذیفہ انا سمعت یقول فتنة الرجل في آلہ ومالہ وجارہ تکفرها الصلاة والصيام والصدقہ. قال ليس أسأل عن ذه إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال حذيفة وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب فسأله فقال نعم كما يعلم أن دون غد الليلة. مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں ہے تکفرها الصلاة والصيام. یہ حدیث 525 نمبر پر تفصیل سے گزر گئی ہے کتاب مواقیت الصلاۃ میں باب الصلاۃ کفارۃ کے تحت. علی ابن عبداللہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ ہیں. انہوں نے روایت کی ہے سفیان ابن عیینہ سے، انہوں نے روایت کی ہے جامع ابن ابی راشد سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے. ابو وائل کا نام پہلے گزر چکا شقیق ابن سلمہ. یہ حدیث تفصیل کے ساتھ گزر گئی ہے، میں یہاں پر اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی علی ابن عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن عیینہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی جامع بن ابی راشد نے، انہوں نے روایت کی ابو وائل یعنی شقیق ابن سلمہ سے، انہوں نے روایت کی حضرت حذیفہ سے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا من یحفظ حدیثا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کہ فتنے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کسے یاد ہے؟ قال حذیفہ انا سمعت یقول، تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان کے لیے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کے پڑوسی فتنہ یعنی آزمائش ہیں، جس کا کفارہ نماز، روزہ اور صدقہ بن جاتا ہے. یعنی کبھی انسان اپنے گھر والے اور اپنے مال اور اپنے پڑوسی کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں کما حق ہو ادائیگی سے قاصر رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، اور تو اس کوتاہی کے لیے کفارہ بن جاتی ہے نماز اور روزے اور اس کا صدقہ. یہ مطابقت الباب ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا
کہ نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور نیک کام انسان کے گناہ صغیرہ کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ نماز، روزہ، صدقات اور دیگر افعال خیر کی وجہ سے انسان مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمر، کھجور کا آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور رائے خدا میں صدقہ دے کر کے کیوں نہ صحیح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا لیس اسأل عن ذہ، میں اس سے متعلق نہیں پوچھتا، انما اسأل عن التي تموج كما يموج البحر، میں تو اس فتنے سے متعلق معلوم کر رہا ہوں جو سمندر کی ٹھاٹوں کی طرح اٹھے گا، سمندر کی ٹھاٹوں کی طرح ٹھاٹے مارتے ہوئے اٹھے گا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وَإِنَّا دُونَ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا، آپ کے اور اس فتنے کے زمانے کے درمیان ایک بند دروازہ ہے، یعنی آپ کے دور میں وہ فتنہ نہیں آئے گا جو سمندر کی موجوں کی طرح موجیں مارے گا، آپ کے زمانے میں نہیں آئے گا۔ آپ کے اور آپ کے زمانے کے درمیان تو ایک بند دروازہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بیان کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، سوال فرمایا فَيُفْتَحُ أَوْ يُكْسَرُ، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ اور یاد رہے کہ وہ دروازہ کوئی دوسرا نہیں تھا، خود حضرت عمر کی ذات تھی کہ جب تک حضرت عمر با حیات ہیں تب تک کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس دروازے کو توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا، یعنی کیا ان کو شہید کر دیا جائے گا یا ان کو فطری موت آئے گی؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا یکسر، کہ نہیں، اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ذاک اجدر الا یغلق الی یوم القیامہ، تب تو قیامت تک وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، وہ اس لائق ہے کہ وہ دروازہ قیامت تک کبھی بند نہ ہو۔ فقلنا لمسروق، فرماتی ہیں کہ ہم نے مسروق سے کہا کہ آپ حضرت حذیفہ سے معلوم کریں اکانا عمر یعلم من الباب، کہ کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ فسألہ، تو حضرت مسروق نے حضرت حذیفہ سے معلوم کیا کہ کیا حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ تو حضرت حذیفہ نے کہا نعم کما یعلم ان دون غد اللیلہ، ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یقینی طور پر معلوم تھا جیسے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ اگلا دن آنے سے پہلے رات ہے، جیسے اگلا دن آنے سے پہلے رات آئے گی یہ سب کو معلوم ہے، ایسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ کوئی دوسرا نہیں ہے بلکہ وہ دروازہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب تک حیات ظاہری کے ساتھ رہے تب تک اسلام میں کوئی فتنہ برپا نہیں ہوا، بلکہ سب ایک کلمہ توحید پر جمع تھے اور کوئی مسلمانوں میں انتشار اور افتراق نہیں ہوا۔ لیکن حضرت عمر
फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद जो फितने आलम इस्लाम पर बरपा हुए वो तारीख़ इस्लाम से आगाह अफराद पर पोशीदा नहीं है, और आज तक फितने उम्मत मुस्लिमा में वैसे ही बरपा हो रहे हैं कि जैसे कि ठाटे मारता हुआ और मौजे मारता हुआ समंदर है। और जब कोई फितना उम्मत में बरपा हो जाता है तो फिर वो ख़त्म नहीं होता। अल्लाह अकबर। फरमाया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि वो दरवाज़ा कौन सा है, ऐसे जानते थे कि जैसा हर एक को ये मालूम है कि कल से पहले रात है, यानी बिल्कुल वाज़े और जली तौर पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि वो दरवाज़ा कौन है।